اللهم انقر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، محبان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، دوستان حبیب حسین، آج چوتھی محرم ہے اور اہل عزا و مبلغین عزا کا یہ دستور رہا ہے کہ آج کے دن حبیب حسین جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کا ذکر کرتے ہیں، لہذا اسی مناسبت کی مد نظر اور ثواباً چند معروضات جناب حبیب ابن مظاہر کے سلسلے سے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کے چوتھے سورہ نساء کی 69ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، کہ جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کون ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ من النبیین، انبیاء میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں،
والشہداء اور شہداء میں سے ہیں، والصالحین اور صالحین میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں اور یہ لوگ بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم جناب حبیب کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں، سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مورخین نے ان کی خصوصیت کو مرقوم کیا ہے۔ حبیب کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حبیب صحابی رسول تھے، حبیب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، فرما بردار تھے، اور اس بات کو اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جیسے ابن حجر عسقلانی نے اور ملا حسین ابن علی کاشفی نے بھی ان کو صحابی رسول تسلیم کیا ہے، اور علماء شیعہ بھی ان کو نیک اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ علماء شیعہ نے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ صرف جناب حبیب جمال محمدی کی زیارت اور صحابیت کا شرف حاصل نہ تھا، بلکہ مرسل اعظم سے روایت کرنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ ان کو اصحاب امیر المومنین میں، اصحاب امام حسن میں اور اصحاب امام حسین میں تینوں بابوں میں درج کیا ہے، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں مدتوں حاضر رہے، اور مولا کائنات کے ساتھ عزت و تکریم کی زندگی بسر کی، اور مولا کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں شانہ بشانہ رہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب حبیب جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مولا کائنات کے شانہ بشانہ رہے۔ تو ان کارناموں سے معلوم ہوا کہ حبیب صرف صحابی رسول نہیں تھے بلکہ راوی رسول تھے، اور اس آیت کے تحت اپنی زندگی کو وقف کر دیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو جب رسول کا دور خلافت آیا تو حبیب نے رسول کی اطاعت کی، جب علی کا دور خلافت آیا تو حبیب نے علی کی اطاعت کی، جب حسن کا دور آیا تو حبیب نے حسن کی اطاعت کی، اور جب حبیب خدا کے نواسے کربلائی شہزادے حسین کا دور آیا تو حبیب نے اپنی ضعیفی کی پرواہ نہیں کی، اپنی ضعیفی کی پرواہ نہیں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کی، اور زمانے کو بتایا کہ دیکھو میرا جسم ضعیف ضرور ہے مگر میرا ایمان نوجوان ہے، میرے ریشے مبارک سفید ضرور ہے، میرے ریشے مبارک سفید ضرور ہے مگر میرے ایمان کی روشنی میرے ریشے مبارک سے زیادہ چمکدار اور تابدار ہے۔ میرا جسم ضعیف ضرور ہے مگر میرا ایمان نوجوان ہے، میری ریشے مبارک سفید ضرور ہے مگر میرا ایمان میرے ریشے مبارک سے زیادہ چمکدار ہے۔ اگر کسی نے رسول کے زمانے کے سلمان کو نہ دیکھا ہو تو وہ حسین کے زمانے کے حبیب کو دیکھ لے، جو حبیب سلمان کی طرح ضعیف العمر تو ہے مگر ایمان کے بلند درجے پر فائز ہے۔ اگر رسول نے سلمان کے لیے یہ کہا کہ سلمان منا اہل البیت تو حضرت حبیب کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ حبیب میرا بھائی ہے، اور زینب اولیاء مقام نے ان کو سلام بھیجا۔
सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब हबीब को शहजादी उलिया मकाम ने सलाम भेजा। अजीजान मोहतरम, हबीब हुसैन के जमाने के सलमान हैं। आप जिस रुख से भी जनाब हबीब की सीरत का मुलाहिजा फरमाएं, जनाब हबीब की हयात तैयबा पर नजर डालें, वो रसूल खुदा के सलमान से कम नजर नहीं आते। चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो शराफत का मैदान हो, चाहे वो तक़वे का मैदान हो, चाहे वो सखावत का मैदान हो, चाहे वो फकाहत का मैदान हो, चाहे वो ईमान का मैदान हो, हर मैदान में हजरत हबीब जनाब सलमान से कम नजर नहीं आती। चाहे वो हिफ्ज़ कुरान का मैदान हो कि जिसके बारे में हमारे इमाम ने बयान फरमाया, शहीद सालिस अल्लामा काजी नूरुल्लाह शूस्तरी अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में तहरीर फरमाते हैं कि हबीब हाफिज कुरान थे और एक रात में कुरान मजीद को खत्म कर दिया करते थे। बहुत तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, एक रात में पूरे कुरान को खत्म कर दिया करते थे। जब हबीब नमाज इशा से फारिग होते थे तो तिलावत कुरान मजीद शुरू करते थे और तुलुए सुबह से कब्ल तिलावत कुरान मजीद को खत्म कर दिया करते थे। और इस बात की गवाही इमाम मजलूम करबला ने दी कि जब हबीब की शहादत वाक़े हुई, जब हबीब शहीद हो गए, तो इमाम मजलूम करबला ने कहा, या हबीबो कुंता फाज़िलन यख्तमुल कुरान फी रकातिन वाहिदा, कि ऐ हबीब आप मर्दे फाजिल थे और एक रकत में कुरान खत्म कर दिया करते थे। और हबीब को यह भी फख्र हासिल रहा कि उनका आगाज़ो अंजाम एक हाल पर रहा, यानी मोमिन पैदा हुए और मोमिन शहीद भी हुए। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिन पैदा हुए, मोमिन शहीद भी हुए। जमाने की सर्दो गर्म हवाओं से उनके रवैये में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आई। जिंदगी के हर लम्हात में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर की चबहसाई की और उनकी अल्फत और मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी। और क्यों कर हबीब उनकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारते। इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उनको इल्म दिया था, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उनको फकीह जैसे अजीम मर्तबे से सरफराज किया था। और हबीब के काबिलियत इल्मी के लिए खुद उनका माहौल जिम्मेदार है। इसलिए कि हबीब मदीने में पैदा हुए, हबीब की विलादत मदीने में हुई कि जहां शमीम रिसालत के साथ उलूम कुरान की हवाएं चल रही थी, जहां वही और इल्हाम के चश्मे जारी थे। उस मुअल्लिम कामिल का चेहरा देखकर नशो नुमा हुई कि जो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा का मिस्दाक था, जो मदीनतुल इल्म था। इसीलिए हबीब कमसिनी में हाफिज कुरान हो गए। इसीलिए हबीब कमसिनी में हाफिज कुरान हो गए। और हबीब ने सबसे पहले पैगंबर खुदा के इल्मी फयूज़ो बरकत से
اپنے دامن امید کو بھرا. واہ پھر باب مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب کی صحبت میں اپنے بال سفید کیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر حضرت حبیب نے علی کی صحبت میں اپنے بال سفید کیے اور جناب علی امیر نے رسم و بزم میں اپنے مخصوص تعلیمات سے ان کو سرفراز کیا. میں کہوں گا کہ حبیب کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ جنگ فنون جنگ کی تعلیمات شیر خدا کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر کے حاصل کی اور علوی خطبات و ملفوظات کو سن کر معلومات کا خزینہ دار ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ ہے جناب حبیب. ایسے رجل عالم تھے حضرت حبیب. اور کیوں کر نہ ہوتے وہ عالم؟ اس لیے کہ ان کو علم رسول کائنات نے دیا تھا. ان کو علم مولائے کائنات نے دیا تھا. ان کو علم خطیب منبر سلونی نے دیا تھا. ان کو علم عالم لدنی نے دیا تھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حبیب کے بہت سارے القاب تھے. کبھی تاریخ نے ان کو ولی کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو ناصر کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو شہید کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو صدیق کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو قاری کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو عبد الصالح کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو صدیق کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو حافظ کے لقب سے یاد کیا, کبھی تاریخ نے ان کو فقیہ کے لقب سے یاد کیا کہ جس کو سرکار حسینی نے عطا کیا تھا, کہ جس کو سرکار حسینی نے عطا کیا تھا. اور بہت سارے القاب کی تصریح ان کی زیارت پڑھنے سے ہو جاتی ہے کہ جب ہم اور آپ جناب حبیب کی کربلا میں جا کر زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, کہ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح, المطیع للہ ورسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ والحسن والحسین. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے, ولفاطمہ اور فاطمہ کی اطاعت کرنے والے, والحسن والحسین علیہم السلام حسن اور حسین کی اطاعت کرنے والے. حضرت حبیب ایسے رجل فقیہ تھے, ایسے رجل عالم تھے, اور رجل فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ شجاعت کے میدان میں بھی انہوں نے اپنے جوہر دکھائے, کہ جس کا ثبوت جنگ نہروان میں ملا, جس کی دلیل جنگ صفین میں ملی, جس کی تائید جنگ جمل میں ملی, کہ جن کی شجاعت کی گواہی زمین کربلا دے رہی ہے. جب امام عالی مقام نے روز صبح عاشوراء ایک عظیم خطبہ پڑھا تو شمر نے انتہائی بے حیائی اور بے شرمی اور کمینہ فطرتی سے آواز دے کر پکارا کہ میں خدا کی قسم منافق ہوں اور خدا کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں, یعنی خدا کی عبادت صرف زبانی کرتا ہوں, یعنی خدا کی عبادت زبانی کرتا ہوں. اے فرزند رسول, آپ نے کیا خطبہ دیا, میری کچھ سمجھ میں نہ آیا, میرے کچھ سمجھ میں نہ آیا. جب جناب حبیب نے یہ سنا تو شمر کے ہزاروں لشکر کے سامنے بے خوف ہو کر
دلیرانہ انداز میں شمر ملعون کی گستاخی کا جواب دیا اور کہا اے شمر ملعون، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو بے شک منافق ہے، تو خدا کی عبادت صرف زبانی کرتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تیرا دل اس لائق نہیں ہے کہ مقدس ہستی کی محبت کی کوئی جگہ ہو۔ اور میں حبیب اس بات کی بھی گواہی ہی دیتا ہوں کہ جو کچھ تو نے کہا وہ سچ کہا، کہ امام وقت نے جو کچھ بیان کیا وہ تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ جو کچھ امام وقت نے کہا وہ تیری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے، تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اے شمر ملعون، تو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے، تو نے اپنا شکم مال حرام سے بھر رکھا ہے، تو حرام کام کر رہا ہے، اور ایمان کی نصیحت و محبت حلالی کے دل میں اترتی ہے، غیر حلالی کے دل میں نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایمان کی محبت حلالیوں کے دل میں اترتی ہے، غیر حلالی کے دل میں نہیں۔ حضرت حبیب کا ہر لمحہ خدا اور اس کے رسول اور آل رسول کی اطاعت میں گزر رہا ہے، اور کیوں کر نہ وہ رسول اور آل رسول سے محبت کریں، اس لیے کہ حبیب کو دوبارہ زندگی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرزند رسول حسین ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حبیب کے والد کو، جناب مظاہر کو پیغمبر خدا سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی الفت و محبت اور اخلاص کی بنیاد پر پیغمبر کو ضیافت پر مدعو کیا۔ جب یہ خبر حضرت حبیب کو ملی تو حضرت حبیب نے اپنے باپ سے، اپنے پدر بزرگوار سے یہ آرزو کی کہ امام حسین بھی تشریف لائے۔ جناب مظاہر بیٹے کے آرزو کی خاطر، اپنے دوست کے حبیب کی خاطر، اپنے بیٹے کے دوست کی دوستی کے خاطر بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، میرے فرزند نے ایک آرزو ظاہر کی ہے کہ اے حبیب خدا، آپ کے ساتھ میرے بیٹے کا حبیب اور شہزادہ رسول حسین بھی تشریف لائیں۔ رسول نے مظاہر کی بات کو قبول کیا، اور جب رسول اور فرزند رسول امام حسین آنے لگے تو حبیب جوش محبت میں بغرض زیارت بالائے بام پر پہنچے تاکہ اپنے دوست کا استقبال کرے، لیکن حبیب بالائے خانہ سے نیچے گر جاتے ہیں اور حبیب کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، حبیب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حبیب یہ پہلی مرتبہ اپنے آقا حسین پر اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن جناب مظاہر کے جبی پر شکن نہ آئے، اور جناب مظاہر نے بیٹے کی لاش کو سامنے سے ہٹایا اور میزبانی میں مصروف ہو گئے۔ جب دسترخوان سجایا گیا
تو رسول اعظم کا تو میزبان تھا، مگر شہید اعظم کا میزبان نظروں سے اوجھل تھا۔ حسین نے دریافت کیا کہ میرا ساتھی، میرا کربلا کا وفادار، میرا حبیب کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے کہا کہ جب تک میرا دوست، میرا بچپن کا حبیب میرے ساتھ نہ بیٹھے گا تب تک یہ حسین کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے گا۔ جناب مظاہر نے مجبوراً اپنے نونہال کا جسد بے روح مسیحا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ عجب نہیں رسول نے اپنے نواسے سے کہا ہو کہ عیسیٰ نبی اللہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے بابا علی مرتضیٰ اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ ارے تم تو فخر عیسیٰ ہو، ارے تم تو شیر علی مرتضیٰ ہو۔ اے حسین تم دستے دعا بلند کرو، خدا حبیب کو ایسی زندگی دے گا کہ حبیب کے موت کے بعد بھی دنیا قیامت تک حبیب کا نام زندہ رکھے گی، قیامت تک دنیا حبیب کا نام زندہ رکھے گی۔ عزیزان محترم، امام حسین نے دستے دعا بلند کیے اور کہا اے پروردگار تجھے میرے نانا رسول کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میرے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میری ماں، تجھے میرے بھیا حسن کا واسطہ، میرے حبیب کو زندہ کر دے۔ اللہ نے حسین کی دعا قبول کی اور حبیب کو زندگی بخشی، حبیب زندہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، جب حسین پر مصیبت کا وقت کربلا میں آیا تو اسی حبیب نے یہی زندگی اپنے سلطان پر نچھاور کر دی کہ جس کو مرزا دبیر نے قلم بند کیا کہ گر وقت پڑا کچھ میرے سلطان کے اوپر، گر وقت پڑا کچھ میرے سلطان کے اوپر، سن لیجیو ہم کھیل گئے جان کے اوپر، سن لیجیو ہم کھیل گئے جان کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ ہے جناب حبیب کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ بھی اپنی زندگی حسین کے لیے وقف کی، اور جب حسین نے زندگی دی تو اسی حبیب نے کربلا کے میدان میں یہ زندگی حسین کے لیے لٹا دی۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ کسی مرد مومن نے حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا تو اس مرد مومن نے جناب حبیب سے پوچھا اے حبیب تم تو کربلا کے فاتح ہو، تم تو کربلا کے شہید ہو، تم تو اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہو کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی آپ کی اور آرزو ہے کہ جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ تو حبیب نے کیا کہا عزادارو جانتے ہو کہ ہاں اگر اللہ مجھے حیات دے تو میں تمہارے ساتھ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین پر ماتم کروں، حسین پر گریہ کروں اور حسین کی عزاداری کروں۔ ہاں عزاداروں، اگر حبیب کو اللہ قیامت تک زندگی دیتا تو حبیب قیامت تک حسین پر زندگی نچھاور کرتے۔
हाँ ज़दारान इमाम मजलूम करबला, आज मुहर्रम की चौथी तारीख है और ये तारीख हजरत हबीब की शहादत से मंसूब है। आज के दिन हबीब की शहादत को बयान किया जाता है। अरबाबे अज़ा जब रोजे आशूरा आई और ज़ोहर का वक्त आया तो अबू समामा की तहरीक पर नमाजियों का दिल चाहा कि आखिरी मर्तबा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ ली जाए। हालांकि काफी सारे अंसार शहीद हो चुके थे। जो अंसार बाकी रह गए थे अपनी जान सैयदा के लाल पर निछावर करने के मुंतजिर थे और लम्हा ब लम्हा हुसैन की नुसरत में अपने कदम को बढ़ा रहे थे। हाँ ज़दारान इमाम मजलूम करबला, मकातिल ने बयान किया कि फौजे अजीज से नमाज की इजाजत तलब की गई तो तारीख में मिलता है कि उस गुरोहे शैतान से एक बेदीन कि जिसका नाम हसीन था, उसने कहा कि देखो तुम्हें नमाज पढ़ना है पढ़ लो, मगर तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है। हाँ ज़ादारों, जब जनाबे हबीब ने ये सुना तो जनाबे हबीब ने उसको जवाब दिया कि जबनल खम्मार, ऐ शराब फरोश के बेटे, ऐ शराबी के बेटे, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, अरे तू अपनी कौम में फना हो जा। अरे जिसके सदक़े में सलात को का नमाज को जिंदगी मिली, बका मिली, उसकी नमाज कबूल ना हो और तुझ जैसे बदकार और फरेब की नमाज कबूल हो। ज़दारान इमाम मजलूम करबला, जब हसीन ने अपनी माँ का जिक्र सुना तो गुस्से में आ गया और तलवार को नयाम से खींचा और हबीब से मुबारक तलबी की। जनाबे हबीब इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं, आका मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस गुस्ताख का सर कलम कर सकूं। हाँ ज़ादारो, ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा, ऐ हबीब तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, अरे तुम तो मेरे नाना की निशानी हो। ऐ हबीब तुम तो ज़ईफ भी हो और ज़ईफों पर जिहाद साक़ित होता है। जनाबे हबीब ने कहा, आका आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि ज़ईफ को ज्यादा तजुर्बा होता है। ऐ मेरे आका मुझे भी जंग करने की इजाजत दीजिए। अलगरज जनाबे हबीब को जंग करने की इजाजत मिली। जनाबे हबीब घोड़े पर सवार हुए और करबला के मैदान में आते हैं और आने के बाद रजस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जनाबे हबीब ने उस मलऊन हसीन पर हमला किया। तारीख में मिलता है कि उस हसीन को एक तलवार से जनाबे हबीब ने जख्मी कर दिया, मगर उसके साथियों ने हसीन को बचा लिया। ज़दारान इमाम मजलूम करबला, फिर जनाबे हबीब ने दूसरा हमला किया और एक नामी पहलवान को वासिले जहन्नम किया। मकातिल ने बयान किया कि जब हबीब 100 आदमियों को वासिले जहन्नम कर चुके तो जिस्म पर 5 ऐसे कारी जख्म लगे थे कि जिसको बांध कर हबीब घोड़े पर दोबारा सवार हुए और मैदाने जंग के लिए करबला में आए। हाँ ज़दारो, जनाबे हबीब रजस पढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार इन कुफ्फार के मुकाबले में, इन काफिरों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे मुजफ्फर व मंसूर कर। हे मेरे परवरदिगार मुझे कामयाब कर। जनाबे हबीब ने ये कहकर नेज़े से हमला किया और कहा, ऐ दुश्मने अली और रसूल, ले गुलामे अली का वार लेता जा। हाँ ज़दारान इमाम मजलूम करबला, हुसैन का बूढ़ा शेर, बूढ़ा मुजाहिद
حسینی فوج کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے. جو بھی دشمن حبیب کے سامنے آتا ہے تہہ تیغ ہو جاتا ہے. پسر سعد نے حکم دیا ارے خبیثوں یہ حبیب حسین کا بوڑھا شیر ہے, یہ حسین کا بوڑھا مجاہد ہے, اس کے ساتھ ایسا کرو کہ 1000 سواروں کے ساتھ اس حبیب پر حملہ کرو. ہازاداروں 1000 سواروں نے مل کر جناب حبیب پر حملہ کیا. ایک شقی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ جناب حبیب سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. ارے زین سے زمین پر تشریف لائے. جناب حبیب دوبارہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن اس شکست خوردہ حریف حسین نے جناب حبیب کے سر پر ایک ایسی تلوار لگائی کہ حبیب کا جسم بے جان ہو گیا. حبیب کی روح جسم سے پرواز کر گئی. حبیب شہید ہو گئے. ارے حسینی لشکر کا بوڑھا مجاہد اپنی سفید داڑھی میں خون سے رنگین ہو کر سرخرو ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.